السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا 27واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 27واں سبق ہے۔ کل ہم لوگوں نے اس پر بات کی تھی کہ واللہ غالب علی امری، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم میں غالب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلہ کر رکھا ہے وہی ہو کے رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ کسی کے بھی چاہنے سے بدل نہیں سکتا ہے، اور اس پر ایک مسلمان کو ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے زیادہ طاقت و قدرت والا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ طاقت و قدرت نظر آتی ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی طاقتیں اور قدرتیں ہیں۔ کسی کے پاس اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، ذاتی پاور نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس عقیدے پر بھی مسلمان کا رہنا ضروری ہے کہ ذاتی طاقت صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اس طرح سے حقیقی وجود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ باقی جس کو بھی وجود ملا ہے وہ اللہ کے دینے سے ملا ہے، اور سب کا وجود بعد کا ہے، ہمیشہ کا وجود اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے، اور اس عقیدے پر بھی مسلمانوں کا ثابت رہنا ضروری ہے، اس میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں ہم کسی چیز سے مدد لیں یا کسی انسان سے مدد لیں یا کسی سے بھی مدد لیں تو اس میں بھی یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جس سے بھی ہم نے مدد لی ہے وہ ایک ظاہری سبب ہے، اور حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یعنی جو بھی مددگار ہوگا وہ ایک ذریعہ ہوگا، اور حقیقی مدد اللہ تبارک و تعالی کی ہوگی۔ جیسے انبیاء سے مدد لینا، اولیاء سے مدد لینا، یا اس مدد کو جواز کے دائرے میں لے جا کر کے بات کرنا، تو ان سب میں یہ بلیف ضروری ہے کہ بھلے ہم نے نبی سے مانگا اور نبی نے ہم کو دیا، مگر یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ دیا اللہ نے اور نبی کو اللہ نے دینے کا سہارا بنایا۔ یہ نہیں کہ نبی نے دیا، ہاں دیا بھلے، لیکن حقیقت میں دینے والا اللہ ہے، اور نبی کو اللہ نے کیا بنایا؟ ایک سہارا اور ذریعہ بنایا۔ کوئی آدمی اگر یہ بلیف کرتا ہے کہ اللہ نہ چاہے پھر بھی نبی دے سکتا ہے، اللہ نہ چاہے پھر بھی نبی کر سکتا ہے، تو وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، وہ پکا مشرک اور کافر ہے، کہ اس کو ابھی یہ عقیدہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور حقیقت میں دینے والا اللہ ہی ہے۔ باقی جو دینے والے ہیں وہ صرف اسباب اور سہارا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ حقیقی مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کی جو آیت ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کی تشریح یہی کی گئی کہ حقیقت میں مدد اللہ ہی سے لی جاتی ہے،
اور کسی اور کو اگر درمیان میں ہم نے رکھا، جیسے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم نے کسی سے قرض مانگا تو ہم نے آدمی ہی کو سہارا بنایا، لیکن اگر وہ مل جائے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ نے اس آدمی کو سہارا بنایا اور دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اس طریقے سے انبیاء اور اولیاء کا مسئلہ بھی ہے کہ ان سے بھی اگر مدد لی جائے تو اس میں عقیدہ یہ ہوگا کہ دینے والا اللہ ہے اور اللہ نے ان کو اس مدد کا ذریعہ بنایا۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اپنی جگہ پر بالکل رائٹ ہے کہ ہم اللہ ہی سے مدد کی مانگ کرتے ہیں، کہ حقیقت میں مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، مگر جہاں جہاں ہمیں ذریعہ سبب ملتا ہے ہم اس کو اپنا لیتے ہیں۔ تو جیسے ڈاکٹر سے مدد لینا، ایک دوسرے سے مدد لینا، یہ شرک میں نہیں جا سکتا، تو اسی طریقے سے ولیوں سے مدد لینا، نبیوں سے مدد لینا، یہ بھی شرک میں نہیں جاتا، چونکہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہی حقیقی مدد کرنے والے ہیں، یہی سمجھتا ہے کہ مدد کرنے والا اللہ ہے اور یہ اللہ کی مدد کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ جیسے خود ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی میں اپنی بارگاہ سے تمہیں جو کچھ دیتا ہوں یا دیتا رہوں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں حقیقی مالک ہوں یا حقیقی مددگار میں ہوں، نہیں، حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہے، میں تو اللہ کی مدد کو تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہی عقیدہ ہوگا ہر جگہ پر۔ تو جو لوگ اس میں نہیں سمجھ پائے ہیں انہوں نے پرابلمز کیے اور یعنی بے مطلب کی تفسیریں کر کے مسلمانوں کے اوپر شرک کے فتوے لگائے، اور جو صحیح سوچ سمجھ کر کے جنہوں نے لکھائی کی ہے یا کتابوں میں انہوں نے ڈھنگ سے پڑھا ہے، تو وہ لوگ ہر مسئلے پر غور کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہے اور اللہ ہی کا حکم غالب ہے، اللہ کے سوا کسی کا حکم غالب نہیں ہو سکتا، آخر فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ نے چاہا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے دنیا میں ہمیں اسباب کا سہارا لینے سے روکا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے دنیا کی زندگی کا دار و مدار ہی ہمارے لیے اسباب کو بنا دیا۔ اگر اسباب کا سہارا یا اسباب کی مدد اگر شرک ہوتی اور اللہ کے سوا کسی سے مدد لے ہی نہیں سکتے تو اللہ ہماری زندگی کو اسباب کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ کرتا، مگر اللہ نے ہماری زندگی کو اسباب پر موقوف کر دیا کہ بغیر اسباب کے سہارے کے ہماری زندگی کا کارواں آگے نہیں جا سکتا۔ اسباب کا سہارا لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی اگر کھانا نہ کھائے اور بھوکا رہ جائے اور بھوکا رہ کے مر جائے تو وہ آدمی خودکشی کرنے والا مانا جائے گا کہ اس نے خودکشی کی ہے اور اس نے سوسائڈ کیا ہے، آتم ہتیا کی ہے۔ قیامت کے روز اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اس نے سوسائڈ کیوں کیا، تو اس نے کھانا نہیں کھایا، اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کھلانے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے، تو میں کھانے کو کیوں سہارا بناؤں، بس اللہ چاہے گا تو بغیر کھلائے بھی مجھے زندہ رکھے گا، جیسے فرشتوں کو بغیر کھلائے زندہ رکھتا ہے۔ مگر نہیں، اگر آپ نے نہیں کھایا اور مر گئے، نہیں پیا اور مر گئے، تو اللہ کے یہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور آپ کا یہ گناہ یہ کس گناہ میں جائے گا کہ آپ نے سوسائڈ کیا، آتم ہتیا کی ہے، جان سے اپنے آپ کو مار ڈالا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا حرام کا ارتکاب آپ نے کیا ہے، یہ گناہ آپ کے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ حالانکہ کھانا ایک سبب ہی ہے، پینا ایک سبب ہی ہے، مگر اس سبب پر اللہ نے میری زندگی کو موقوف کر دیا ہے، تو اب مجھے اپنی جان کے بچانے کے لیے اس سبب کا سہارا لینا ضروری ہے۔ ہاں، کھانا کھا کے میں یہ کہوں گا کہ کھانا مجھے نہیں بچا سکتا، بچانے والا میرا رب ہے، مگر میرے رب نے میرے بچانے کے لیے کھانے کو کیا بنا دیا؟
ذریعہ بنا دیا. تو یہ اعتقاد بعد میں رکھیں گے، لیکن جن اسباب کے اوپر اللہ نے ہمیں موقوف کیا ہے ان اسباب کا سہارا چھوڑ نہیں سکتے. بہت ساری جگہوں پر اسباب کے سہارے کے چھوڑنا یہ گناہ میں شامل ہو جاتا. ہاں جہاں اسباب پہ موقوف نہ ہو یا اسباب پر یقین نہ ہو تو وہاں اگر کوئی آدمی ترک کرے گا نا تو اس پہ فتویٰ نہیں آ سکتا. جیسے کوئی آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا اور مر گیا تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سوسائڈ کیا ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر نے اس کے لیے کوئی دوائی تجویز کر دی تھی، یہ کھانا اچھے ہو جاؤ گے، اس نے کوئی دوائی نہیں کھائی اور نہ کھا کر کے مر گیا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے سوسائڈ کیا. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ایک جانب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانا نہیں کھایا مر گیا تو اس نے ارتکاب گناہ کا کیا ہے، اور دوسرے جانب اس نے ڈاکٹر کی صلاح نہیں مانی اور دوائی نہیں کھائی اور مر گیا تو آپ کہتے ہیں نہیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس لیے ایسا ہے کہ جن اسباب کو اللہ نے یقینی بنا دیا تو ان اسباب کا سہارا یہ لینا ضروری ہے، اور اس کو ترک کریں گے تو گناہ آئے گا. اور جن اسباب کو اللہ نے ہمارے لیے یقینی نہیں بنایا تو دوائی یہ شفا کے لیے یقینی ذریعہ نہیں ہے. کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہی دوائی کھاتے ہیں، اچھے نہیں بھی ہوتے، مر جاتے ہیں. بہت سارے ڈاکٹر سے علاج کراتے پھر بھی مر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی دوائی سے شفا ملنا ضرورت میں نہیں آتا ہے. ڈاکٹر کی ایڈوائس سے بچ جانا یقینی منزل میں نہیں جاتا ہے. اس وجہ سے اگر ان اسباب کو آدمی ترک کرے اور اس کا سہارا نہ لے تو اس کو مجرم نہیں مانیں گے. مگر جن چیزوں کا سہارا لینا یقین کی منزل میں آ گیا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے تو ان اسباب کا ہم سہارا لیں گے. اور اسباب کا سہارا لینا اسلام میں گناہ میں نہیں جاتا ہے بلکہ کہیں کہیں فرض کے اندر جاتا ہے. اس وجہ سے کوئی آدمی جنگل میں چلا گیا، کھانا پینا وہاں موجود نہیں ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ میں اب کچھ بھی نہیں کھاؤں گا تو واقعتاً مر جاؤں گا، تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ سور ملے تو اسے کھا لے، کوئی مردار جانور ملے تو اسے کھا لے، کیڑے مکوڑے ملے تو اس کو کھا لے، کھا کر کے اپنی جان بچا لے. جان بچانا بھی فرض ہے اور پتا ہے کہ کھانے سے جان بچتی ہے تو اس صورت میں اب نہیں کھائے گا اور مر جائے گا تب بھی وہ سوسائڈ کرنے والا مانا جائے. حالانکہ حلال کھانا نہیں تھا، میرے سامنے سے حرام ہی تھا، مگر مجھے معلوم ہے کہ نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا تو اسلام اب مجھے فرض کرتا ہے کہ نہیں کھانا پڑے گا تجھے. نہ کھایا اور مر گیا تو اب بھی تو گنہگار ہوگا، سوسائڈ کرنے والا مانا جائے گا کہ اللہ نے کھانے میں ہماری جان کا تحفظ رکھا ہے. تو جن اسباب کو اللہ نے ہمارے لیے یعنی فائدے کے اعتبار سے یقینی بنا دیا ان اسباب کا سہارا لینا ہمارے لیے ضرورت میں شامل ہو جاتا ہے. اگر اس میں حلال نہیں ہوتا ہے نا تو ارتکاب حرام کی بھی اسلام اجازت دے کر کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ کر لو اور اپنی جان کو بچا لو. تو اگر کسی غیر سے مدد اس نیت سے بھی لینا جائز نہ ہوتا نا تو یہ قانون اسلام میں بنائے نہ جاتے. تو جب ایک جان بچانے کے لیے کھانے کا سہارا لے سکتے ہیں، پانی کا سہارا لے سکتے ہیں، تو اگر کسی نے نبی کا سہارا لیا یا ولی کا سہارا لیا تو یہ شرک میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو جنہوں نے ایسی تفسیریں کی ہے نا وہ سراسر غلط ہے، ان کے پاس دماغ ہی نہیں ہے اور وہ بلا وجہ لوگوں کو خطرے میں ڈالنا چاہتے. اور ایسے وہابیوں کے جو اختلافات ہیں نا وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، وہ جھوٹ اختلاف ہے. جھوٹ اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہابیوں کو پہلے کے زمانے میں انگریزوں نے بلینز آف پاؤنڈ دے کر کے ان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ قوم مسلم کے درمیان انتشار پیدا کریں، کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر نہیں رہنا چاہیے، کہ سارے مسلمان اگر ایک پلیٹ فارم پر رہیں گے تو ان کی طاقت بڑھ جائے گی اور پھر دنیا میں مقابلہ ان کا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے لڑانے کے لیے مختلف گروہ نکالے. جیسے یہ مودودی جماعت ہے وہ انہی لوگوں کی نکالی ہوئی ہے. اس طریقے سے یہ جو اہل تشیع ہے شیعہ ہیں
وہ سب سے پہلے ان کو نکالنے والے یہودی لوگ ہیں. وہ بارہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن اشارہ کہ بھئی یہ لوگ کیا کرتے ہیں اب لوگوں کے پیچھے. تو یہ وہابیوں کا اختلاف حقیقی اختلاف نہیں. حقیقی اختلاف کا مطلب یہ ہوا کہ واقعتاً حدیث یہ کہہ رہی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، ایسا ہی آج تک کی چین میں کہا گیا ہے، اور پھر میں غلط جاؤں تو آپ مجھے ٹوکیں گے اور روکیں گے کہ بھائی قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے. آج تک کی ائمہ کی جو ایک چین چلی آ رہی ہے اس مسئلے پر، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو آپ اس کے خلاف کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ مجھ سے اختلاف کرو تو یہ اختلاف حق بجانب ہے کہ آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے کہ میں چین کو توڑ کے آگے بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے روکیں گے، اور یقیناً روک دیں گے. اس لیے کہ بھائی اسلام کو یہ تحفظ کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنا ضروری ہے. اگر ابھی میں اہل سنت والجماعت کے کسی متفقہ عقیدہ اور نظریہ کے خلاف ایک لفظ بھی بولوں نا، تو آپ میں سے ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر 10 منٹ مجھے روک سکتے ہیں کہ رک جاؤ، یہی عقیدہ ہے، اور آپ اس کے خلاف بولنے والے کون ہو سکتے؟ نہیں بولیں گے تو ٹوٹ جائے گا. پھر آپ کہو گے مولوی صاحب بول رہے ہم کیا بولیں گے، مولوی صاحب بول رہے ہم کیا بولیں گے، تو پھر تو سارا دین ہی ختم ہو جائے گا. ہم جو چاہے بولیں گے اور چلتا رہے گا. ہر بچے کو حق حاصل ہوتا ہے کہ اسلام میں کسی کو بھی اگر ہم خلاف کرتا ہوا پائیں تو جتنی بھی ہماری طاقت ہے نا، اس طاقت کو ہم اس کے خلاف استعمال میں لے آئے. تحفظ کا یہی طریقہ ہو، طاقت استعمال میں لے آؤ. مار کے روک سکتے ہیں تو مار کے روک لو، مار نہیں سکتے ہیں بول کے روک سکتے ہیں تو بول کے روک لو، تاکہ کم سے کم روکنے والوں میں تو شمار ہو جائے. اور آپ کی کچھ بھی ہمت نہیں ہے تو اس جگہ سے باہر نکل جاؤ، تاکہ کم سے کم ناراضگی کے ذریعے رب کو تم یہ تو کہہ سکو نا، میرے مولا میں روک نہیں سکتا تھا تو میں نے ناراضگی کا اظہار کیا، میں وہاں سے نکل گیا کہ مجھے وہ بات پسند نہیں تھی جو تیرے دین کے خلاف بولی جائے، اور میرے پاس میں طاقت بھی نہیں تھی تو میں وہاں سے نکل گیا. تو کچھ تو اظہار کرنا پڑتا ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک تو فرض میں یقیناً آتا ہے کہ ایسا کیا جائے. اس لیے صحابہ کرام میں یہ معمول تھا کہ ان کو کوئی روکتا تھا، کوئی ٹوکتا تھا تو وہ لوگ دشمنی نہیں کرتے تھے. اگر صحیح بات ہوتی تھی نا تو فوراً قبول کرتے تھے اور اس کا شکر بجا لاتے تھے. قرآن پاک میں ہے کہ اگر عورت کو چاہے کتنا بھی مہر دیا جائے، کتنا بھی، ڈھیروں کا مطلب کتنا بھی، تو وہ جائز ہے. منیمم میں اسلام نے کہہ دیا کہ بھئی 10 درہم کم سے کم ہوگا، اور 10 درہم سے زیادہ تو عورت جتنے کا مطالبہ کرے اور شوہر جتنے پر راضی ہو جائے، تو لاکھوں لاکھ کا بھی اگر سودا ہو نا تو مہر کے اندر ہو سکتا ہے. عورت کہہ دے کہ بھئی تمہیں اگر میرے ساتھ میں شادی کرنی ہے تو 10,000 پاؤنڈ دینا پڑے گا، 100,000 پاؤنڈ دینا پڑے گا مہر کے طور پہ، تو میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی، ورنہ پھر اللہ حافظ، جائیے. نہیں ہو سکتی ہے تو مانگ سکتی ہے، عورت کا حق ہے، وہ چاہے اتنی مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی یہ لوگ مہر کا مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ مہر ہو جائے اور لوگ پرابلم میں چلے جائیں. تو انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں آپ لوگوں پر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ مہر کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اور اس سے زیادہ مہر لینے کا کسی کو حق حاصل نہ ہوگا، حق حاصل نہ ہوگا. اور اس زمانے میں ابھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا نہیں گیا، وہ عمر فاروق اعظم کی خلافت ہی میں روکا گیا تھا، لیکن بعد میں، پہلے بھی روکا نہیں گیا تھا. اس لیے عورتیں بھی مسجدوں میں نماز کے لیے آتی تھی، اور جمعہ کی مسجد جمعہ میں بھی حاضر ہوتی تھی. جب عمر فاروق اعظم نے منبر پر یہ بات کہی تو لوگ تو دیکھتے رہے، مرد میں سے کوئی نہیں بولا. عورتوں کی صف بالکل آخر میں ہوتی ہے، مردوں کی صف جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے عورتوں کی صف شروع ہوتی ہے، تو عورتوں کی صف آخر میں. وہاں سے ایک عورت نے کہا کہ امیر مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے، آپ نے جو فیصلہ کیا وہ قرآن کے خلاف ہے. عمر فاروق اعظم جن کے نام سے دنیا کانپتی تھی وہ منبر پہ بول رہے ہیں، اور مسلمان کی جماعت میں عورت جو آخر صف میں کھڑی ہے وہ وہاں سے کہتی ہے کہ امیر آپ نے جو کہا قرآن کے خلاف ہے. کہا کیسے خلاف ہے؟ تو
تو انہوں نے قرآن کی جو آخری سورہ چوتھے سپارے میں آخری رکوع کے اندر آئے تھے نا، کنتارن کا لفظ آیا ہے کہ آپ نے ڈھیروں مہر بھی عورت کو دے دیا ہو، ڈیورس ہو جائے، طلاق ہو جائے تو واپس مت مانگو، ڈھیروں چاہے کتنا دیا ہو۔ تو اللہ تو کہتا ہے کتنا بھی مہر کسی نے دیا واپس نہیں لے گا۔ تو جب اللہ نے حد مقرر نہیں کی ہے تو آپ امیر اللہ کے حکم سے بھی اوپر جا کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو پہلے تھوڑی دیر کے لیے عمر فاروق اعظم پر سکتہ طاری ہو گیا، خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ عمر، عورتوں کو بھی تجھ سے زیادہ علم قرآن کا حاصل ہے، اگر یہ عورت نہ بولتی تو میں قرآن کے خلاف فیصلہ کر جاتا۔ اس عورت کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد میں فیصلہ فرما کہ اللہ کے حکم کے خلاف عمر کو کوئی فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، میں نے جو کہا غلطی تھی، میں اس سے توبہ کر رہا ہوں اور میں اپنے حکم کو واپس لے رہا ہوں۔ جب رب نے کہا ہے کہ ڈھیروں مہر بھی ہو تو واپس نہیں لے سکتے، اس کا مطلب رب یہ کہنا چاہتا ہے کہ ڈھیروں مہر لیا جا سکتا ہے۔ تو جب رب نہیں روک سکتا تو عمر کیوں روکے گا؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس کھینچے لی۔ تو دن میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھئی جس کو جو چاہے بولنے دو نا، تو ایسا بولنے دیں گے تو دن میں پرابلم ہو جائے گا۔ اس لیے حق بات ہے تو چلنے دو، لیکن ناحق ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی مت چلنے دو، اس لیے کہ دین کا تحفظ سب کے لیے فرض ہے، اور اس میں آگے پیچھے کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی بھی ہو، غلط ہو تو برملا کہہ دو تاکہ وہ غلطی آگے نہ جائے۔ وہابیوں نے غلطی جو کی ہے نا، وہ غلطی ہوئی نہیں ہے، کی گئی ہے، کہ بھئی انہوں نے ابھارا کہ بھئی مسلمانوں کے خلاف ایسی ایسی جماعتیں قائم کرو کہ پیسوں سے سپانسر کریں گے، مگر ان کو ہر مسئلے میں اختلاف پیدا کرنا ہے تاکہ قوم مسلم آپس میں لڑتی ہو جائے، ان کا کام بن جائے گا۔ تو پہلے شیعوں کے خلاف یہودیوں نے کیا تھا، اور انہوں نے اپنے آدمیوں کو عالم بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، مسلمانوں کے اندر ٹاپ قسم کے عالم یہود کے علماء مانے جاتے تھے اس زمانے میں، جب اہل تشیع کا کو دنیا میں وجود دیا گیا ہے۔ اہل تشیع میں نو مسلم یہودیوں کے سب سے ٹاپ کے عالم مسلمانوں کے مانے جاتے تھے، اور پھر انہوں نے اندر چل کے مسلمانوں میں نئے نئے مسائل پیدا کیے اور بغاوتیں پیدا کی، لوگوں کو غلط مسائل سمجھائے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا رسول اللہ کی اہل بیت کے نام پر، اور وہاں سے انہوں نے یہ ایک فرقہ بنایا۔ تو اب آپ دیکھو کہ دنیا میں اہل تشیع کتنے ہوں گے، کتنے ملک ان کے ہوں گے، مگر انہوں نے اسی لیے کیا تھا کہ بھئی مسلمان کو ڈیوائیڈ کرو، اگر یہ ایک رہیں گے نا تو ہمارے لیے خطرہ ہے، اس لیے ڈیوائیڈ کرنے میں کتنا بھی پیسہ لگ جائے نا لگا دو، لڑائی سے بہتر ہے کہ فائٹ میں جائیں گے تو اور زیادہ خرچ ہوگا، اس سے بہتر ہے نا کہ اس قوم میں کسی کو پیسہ دے کے لڑنے کے لیے پیدا کر دو نا، تو لڑائی کے ذریعے سے مسلمان جتنا ٹوٹ سکتا ہے نا اتنا ہماری لڑائی سے نہیں ٹوٹے گا۔ تو انہوں نے مسلمان کے سپر پاور ہونے کو جو ختم کیا ہے نا، فقط اس فارمولے کے اوپر ختم کیا۔ تو آپ کہیں گے کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ لوگ ایسا فارمولہ یوز کر رہے ہیں، تو اللہ ان کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ ان کے فارمولے کو اللہ کیوں چلنے دیتا ہے؟ اللہ نے ان کو کیوں کامیاب ہونے دیا؟ تو بھئی اللہ کو ہے نا پہلے سے معلوم ہے، ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں نا، عالم ارواح میں ہے نا، وہیں سے اللہ کو پتا ہے کہ میں دنیا میں جا کے مسلمان رہوں گا یا کافر بنوں گا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ میں دنیا میں آنے کے بعد کافر بنوں گا تو بننے کے بعد اللہ کو پتا چلے گا کہ او میرا بندہ اب کافر بن گیا، نہیں، کافر بننا ظاہر ہو گیا، اس کے علم میں تو پہلے سے کافر تھا۔ جیسے شیطان کے بارے میں کہ اللہ نے اس نے اتنی عبادتیں کی، اوپر گیا، فرشتوں کا استاذ بنا، جنت تک پہنچا گیا، سب کچھ، کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ آخر میں یہ شیطانی کرے گا، پرابلم کرے گا، میں اس کی عبادت کیوں چلنے دوں، اس کو کیوں اتنی عزت دوں، کیوں اتنا اوپر اٹھاؤں، کیوں جنت تک پہنچاؤں، کیوں ملائکہ کے درمیان لا کر کے اس کو معلم بناؤں، کیوں اللہ نے کیا؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ آگے چل کے پرابلم کرنے والا؟ تو اس کو تو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کافر ہے یا مسلم ہے، اور خود قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ،
اور شیطان تو کافروں ہی میں سے تھا، مگر اللہ نے اسے اس لیے چلنے دیا کہ جب تک سیدھا چل رہا ہے تو اس کے لیے فیصلہ سیدھا رکھو، جب ٹیڑھا بنے گا تو دنیا کے سامنے اس کو ظاہر کر دیں گے کہ اس لیے کہ وہ عمل چاہے کتنا آگے آدمی نکل جائے مگر انجام تو موت کا ہوتا ہے، کہ موت کے وقت آپ کیا ہیں۔ اگر موت کے وقت آپ مسلمان نہیں ہے تو زندگی بھر کی ہوئی عبادت سب بیکار ہے، اور میں نے کچھ نہیں کیا، اور موت کے وقت اگر میں مسلمان بن گیا اور مجھے پھر موقع ہی نہیں ملا عمل کرنے کا تو پھر بھی میں جنتی ہوں، اس لیے کہ میں ایمان لے آؤں۔ تو حقیقت میں انما العبرۃ بالخواتم کہ اعتبار تو خاتمے کا ہوتا ہے، ظاہری زندگی کا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی کچھ چلنے دیا جاتا ہے کہ بھائی اللہ نے اس لیے چلنے دیا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آنے والوں میں سے کون کافر ہے، جو کافر ہوگا وہ کافروں کے ساتھ ہی جائے گا، اور جو مومن ہوگا کافر کے ساتھ نہیں جائے گا۔ مشکات میں اس کی حدیث ہے، جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پھر اس کی صورت بنتی ہے، 40 دن کے بعد اس کی تبدیلی ہوتی ہے، اس کے بعد میں اس کی پوری باڈی تیار ہوتی ہے، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ جو کہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، اس کا رزق لکھ دیتا ہے، اس کی زندگی کے ٹائم لکھ دیتا ہے، کتنا ٹائم رہے گا، کب مرے گا، سب کچھ اس میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ شقی ہے یا سعید ہے، یعنی یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، پیدا ہونے سے پہلے اللہ کو تو معلوم ہی ہے، مگر جب فرشتہ پوچھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے وجود پر یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں۔ ظاہر بعد میں ہوتا ہے، جیسے میں کفر کر لوں تو ظاہر ہو گیا تو آپ کہیں گے او مولانا صاحب کافر ہو گئے، انہوں نے ایسا کیا، تو میرا کفر آپ پر ظاہر ہوا لیکن علم الہی میں پہلے ہی سے کافر تھا، اس لیے کہ اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ تو اس طریقے سے دنیا میں جتنے بھی پیدا ہوئے نا ان میں سے ہر ایک کے بارے میں رب کو معلوم ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے۔ تو کبھی کبھی جو کافر لوگ اسباب پیدا کرتے ہیں تو ان اسباب کو کامیابی تک اس لیے پہنچنے دیا جاتا ہے کہ جو واقعتاً مومن رہنے والا ہے نا وہ چاہے دنیا میں کتنے بھی پرابلمز آ جائے وہ اپنا ایمان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ چھوڑے گا کون؟ جس کے بارے میں معلوم ہے رب کو کہ یہ تو رہنے والا ہی نہیں ہے۔ تو ان غلط اسباب کے ذریعے سے ان لوگوں کو ان کے ساتھ میں لگا دیا جاتا ہے اور پھر وہ کافر ہو جاتے ہیں، جیسے اہل تشیع بن گئے، جیسے وہابی رافضی سب بن گئے۔ تو اسباب پھیلانے والے دوسرے ہیں، سپورٹ کرنے والے دوسرے ہیں، مگر یہ مت کہنا کہ مسلمان کافر بن گیا، نہیں، جو کافر تھا اس کے کفر کو اللہ نے ظاہر کر دیا۔ ایسا کبھی مت بولو کہ مسلمان کافر ہو گیا، نہیں، مسلمان کافر نہیں ہوتا ہے، وہ کافر ہی تھا، اللہ نے اس کے کفر کو ظاہر کر دیا۔ جیسے قرآن پاک میں خود اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ قرآن کے ذریعے سے بے راہ سے اس کو بناتا ہے جو فاسق ہوتا ہے، اندر سے خراب ہوتا ہے، اندر سے خراب ہوتا ہے اسی کو بے راہ بنایا جاتا ہے۔ اندر سے جو خراب نہیں ہوتا ہے نا اس کی تو حفاظت کی جاتی ہے، وہ یتولی الصالحین، نیک لوگوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ ضائع کون ہوتا ہے، بیکار کون ہوتا ہے؟ جو اندر سے خراب ہوتا ہے، جو اپنی ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو اچھا دکھاتا ہے مگر نیتوں کے اعتبار سے پرابلم میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم سب کو بے راہ نہیں بناتے ہیں، سے ایسے لوگوں کو بے راہ بناتے ہیں جن کا اندر خراب ہوتا ہے، جن کا اندر فاسق ہوتا ہے، مگر آپ کے ظاہر میں جب تک رہتا ہے تو با عمل رہا تو آپ نے با عمل کہا، دیندار رہا تو آپ نے دیندار کہا، اس لیے کہ آپ ظاہر دیکھ کر کے فیصلہ کرتے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ اس کے باطن کی خرابی کی بنیاد پر اس کے لیے فیصلہ کیا ہے، اور بالآخر پھر اس کے لیے ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی باطل فرقے دنیا میں وجود میں آئے نا ان کا اختلاف سچا اختلاف نہیں ہے، ان کے پیچھے بلینزوں پاؤنڈ لگائے گئے ہیں قوم مسلم میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، اس لیے جو کچھ اختلاف انہوں نے کیا ہے وہ صرف جھوٹا اختلاف کیا ہے، ایک بھی اختلاف میں ان کی جان نہیں ہوتی۔
صرف وہ پرابلم کر کے ہٹ جاتے، پبلک کو الجھاتے ہٹ جاتے ہیں تاکہ پبلک لڑتی ہو جائے، اور ان کو سب معلوم ہوتا ہے مگر انہوں نے تو پیسہ لے کے کام کیا ہے، اس لیے بولنے والے نہیں ہے کہ ہم سچ میں کر رہے ہیں جھوٹ میں کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے سارے فرقے نکلے اور انہوں نے پرابلمز کیا ہے۔ حضرت عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات میں نے پڑھی تو عقائد کے سلسلے بڑی پسند آئی۔ ان کا کہ وہ دنیا میں مختلف نئے نئے فرقے نکلے، نئے نئے بلیف کے لوگ آئے، اور سب یہ کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں میرے پاس آ جاؤ، دیکھو قرآن میرے ساتھ میں ہو جاؤ، دیکھو حدیث میرے ساتھ میں ہو جاؤ۔ سب ایسے ہی کرتے ہیں نا، وہاں بھی ایسے تو نہیں آتا نا، قرآن لے کے آتا نا، لوگوں کو بیوقوف ایسے تو نہیں بناتا نا، قرآن کے ذریعے بناتا ہے۔ اس طریقے سے ہر فرقہ لوگوں کو بیوقوف قرآن اور حدیث کو سہارا بنا کر ہی بناتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن محدث دہلوی نے فرمایا کہ صرف قرآن اور حدیث نہیں، عقائد و نظریات میں اجماع امت بھی ہے۔ کیا ہے؟ اجماع امت، یعنی چین بنی ہوئی ہے پہلے سے، صحابہ سے لے کر کے آج تک اہل حق علماء کی، بزرگوں کی ایک چین چلی آ رہی ہے۔ ان میں بلیف سب کا یکساں ہر زمانے میں ملتا چلا آتا۔ وہی لوگ مسلک کے محافظ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اور ہر باطل کے سامنے ان کی آواز اٹھتی ہے، تو وہ ایک چین مسلم ہے، اور اس پر ایک آدمی نے کام نہیں کیا ہے، صحابہ سے لے کے آج تک ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دین کے تحفظ کے لیے کام کیا ہے کہ پہلے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے، کس نظریات پر ہم چلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ صرف قرآن و حدیث نہیں، عقائد میں تیسری دلیل اجماع امت کی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تم اپنی ساری کتابوں کو لے کر یہاں آؤ میدان میں، اور ہم اپنی ساری کتابوں کو لے کے میدان میں آتے ہیں، اور اس کے بعد بتاؤ کہ اس چین کے اندر کس کی بات چین کے اندر جا رہی ہے اور کس کی بات چین کے خلاف جا رہی ہے۔ جس کی چین کے اندر ہوگی وہ صحیح ہے، اور جس کے خلاف ہوگا وہ باطل ہے۔ تو کہتے کہ وہابی، رافضی، کوئی بھی باطل فرقہ، مودودی، کوئی میدان میں آئے گا ہی نہیں کہ وہ پہلے چین کو بریک کرتے نہیں، صحابہ کو درمیان سے نکال دو، ہمیں ان سے کیا لینا دینا، ہم تو اللہ کو جانتے، رسول اللہ کو جانتے۔ تو کیا صحابہ نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا تھا؟ تو پھر ان کا مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف کہاں سے ہوگا؟ وہ تو تم سے زیادہ دین پر رہنے والے تھے اور دین سمجھنے والے تھے، ان کا مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف جا ہی نہیں سکتا ہے، مگر ان کو پتا ہے کہ بھئی چین کو اگر محفوظ رکھیں گے نا تو ہم ہار جائیں گے، اس لیے مسلمانوں کو اگر دین سے نکالنا ہے نا تو ان کی چین کو بریک کر دو۔ تو پہلے وہابیوں نے بریک کیا، اور ادھر شیعوں نے بریک کیا۔ شیعوں نے کہا وہ سارے صحابہ کافر ہیں، اہل بیت کے ساتھ چیٹنگ کیا ہے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کتنا بڑا دعویٰ کر دیا، مسلمان بھی نہیں مانا، خائن بھی نہیں مانا، کیا مانا؟ کافر۔ صحابہ کو کافر کا فتویٰ دیا ان لوگوں نے، چین کو بریک کر دیا نا کہ بھئی چین وہی تھی، اللہ اور رسول صحابہ انہوں نے سمجھا اور ہمیں پہنچا، اس کو بریک کر دیا، چین کو بریک کرو تو ہی ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ ڈائریکٹ قرآن و حدیث بتائیں گے، صحابہ کو نکال دو تاکہ ہم بے وقوف بنا سکے۔ صحابہ درمیان میں آئیں گے تو لوگ کہیں گے تم نے سمجھا، صحابی نے تو یہ سمجھا، تیری بات مانو، ان کی بات مانو۔ تو اس نے کہا وہ تو کافر ہیں، ان کو نکال دو درمیان سے۔ تو شیعوں نے صحابہ کو نکال دیا، چین کو بریک کر دیا پہلے ہی سے، وہی سے ختم کر دیا۔ اب آگے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میں مودودی اٹھے۔ مودودی نے کہا کہ وہ ائمہ مجتہدین کو درمیان میں رکھنا ضروری نہیں ہے، قرآن و حدیث ہے، مسئلے ہم خود سمجھ سکتے ہیں، ان لوگوں کو درمیان میں لے کر کے کیوں سمجھا جائے گا۔ رہ گئی صحابہ کی بات تو اچھی بات ہے، صحابہ نے جو سمجھا، مگر کوئی ضروری ہے کہ صحابی نے جو سمجھا وہ سب کے اوپر مسلط کر دیا جائے؟ تو اس نے صحابہ کو بھی نکال دیا درمیان سے، اور ائمہ مجتہدین کو بھی نکال دیا۔ اس نے بھی چین بریک کر دی تاکہ سیدھا قرآن و حدیث میں سمجھاؤں گا تاکہ بے وقوف بنانے میں آسانی ہو سکے۔ وہاں بھی نکلے تو وہابیوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، اور فلاں بزرگ ہم بزرگ کو نہیں جانتے، اور فلاں ولی کا ہم ولی کو نہیں جانتے، فلاں عالم کا ہم عالموں کو نہیں جانتے۔ کہا فلاں صحابی، کہا ہم ان کو بھی نہیں جانتے۔ تو تم جانتے کن کو ہو؟ کہا ہم صرف اللہ اور رسول کو جانتے ہیں۔
صرف اللہ و رسول کو جانتے، باقی کسی کو جانتے ہی نہیں ہے۔ کیوں ایسا کہا؟ اس لیے ایسا کہا کہ جب تک چین کو بریک نہیں کریں گے نا، وہاں تک کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتے کہ ہر مومن فیصلہ کرنے سے پہلے یہی کہے گا کہ ہاں قرآن و حدیث اپنی جگہ پر برحق ہے، مگر رسول اللہ سے پہلی تعلیم لینے والے حضور کے صحابہ ہیں، صحابہ نے کیا سمجھا ہے پہلے اس کا فیصلہ کرو کہ اس کی تفصیل صحابہ نے کیا کی ہے۔ جب وہ بات آئے گی تو کسی کا داؤ، شیطان کا داؤ چل ہی نہیں پائے گا۔ مگر ان لوگوں نے، وہابیوں نے بھی بریک کر دیا چین کو، یہ رافضیوں نے بھی چین کو بریک کر دیا، مودودیوں نے بھی چین کو بریک کر دیا، اور دور حاضر میں اسلام کے نام پر فتنہ بپا کرنے والے جو پاپولر فرقے ہیں نا، یہ تینوں ہیں، یہ تین، باقی سب ادھر ادھر ہوں گے مگر یہ تین فیمس ہیں اور وہ اسی پر کام کرتے، بریک کر کے چین کو بریک کرتے۔ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ نہیں، تم ایسی بات مت کرو، صحابہ کو درمیان سے نکالا نہیں جائے گا، اور ہم تو یہ کہتے ہیں پہلے سے لے کے آج تک جو علماء اہل سنت آئے ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے مل کے کام کیا ہے، اسی وجہ سے تو علماء اہل سنت نے مسلک کو بھی قبول کیا ہے، مشرق کو بھی قبول کیا ہے، اور اہل سنت کی سائن میں ان دونوں کو شامل کیا ہے کہ ایک جانب مسلک کو بھی ساتھ میں رکھا جائے گا کہ ائمہ مجتہدین کی چین کو بریک نہیں کیا جائے گا، کوئی مسئلہ خود سے نہ نکالے گا، ان ائمہ نے جو فیصلہ کیا ان فیصلوں کے اوپر اٹل رہا جائے گا۔ یہ فیصلہ کیا اہل سنت کی سائن میں، اس کو بتا کہ اس فیصلے کو بریک نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد فرما کہ مشرب کی چین کو بھی بریک نہیں کیا جائے گا۔ اور مشرب کا مطلب یہ ہوتا ہے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سے جو خلافتوں کا سلسلہ روحانی طور پر چلا کہ ایک نے دوسرے کو خلافت دی، اس نے تیسرے کو خلافت دی، اور اس طریقے سے چار سلسلے بزرگوں کے جو قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، یہ چار مسلک ہمارے چلتے ہیں، مشرب کہے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی چین ہے۔ تو فرما کہ اس چین کو بھی بریک کرنے سے آدمی اہل سنت سے خارج ہو جائے گا، سنی نہیں، پھر جائے جہاں، لیکن سنی نہیں رہ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چار اماموں کی چلنے والی اس چین کو جو بریک کرے گا وہ سنی نہیں، پھر جائے جہاں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، مگر چین یہ ہے کہ مسلک کو بھی سلامت رکھو، مشرب کو بھی سلامت رکھو، اس لیے کہ مسلک چین سے بنا ہے، کہیں بھی پرابلم نہیں آئے گا، سب مل کے برابر فیصلوں پر جائے گے، اور مشرب کو بھی بریک مت کرو، اس لیے کہ بزرگوں نے اپنے سلسلے وار اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچایا، منتقل کیا ہے امانتوں کے ساتھ، وہاں بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ تو اپنا مسلک اور اپنا عقیدہ جاننا ہے تو ہم اپنے مسلک کے ذریعے سے جانیں گے، اپنے مشرب کے ذریعے سے جانیں گے، اور ان لوگوں نے آ کر کے اس کو کیا کر دیا؟ بریک کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ کہ سیدھا سمجھاؤں گا تو میں تمہیں بے وقوف بنا لے جاؤں گا، اور پھر تم کہو گے نہیں میں تو امام اعظم کو مانتا ہوں، امام اعظم نے تو یہی فیصلہ کیا، میں ان کے فیصلے کو چھوڑ نہیں سکتا، تو اس کا داؤ چلے گا؟ ختم نہیں، میں نے جو کچھ تقریر کی سب بیکار گئی نا، تو اب میری بات نہیں مانیں گے، نہیں امام اعظم نے کہا میں نہیں جاؤں گا آگے۔ ارے تم کیا جاؤ گے؟ میرے غوث پاک نے یہ کہا ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے جو فیصلہ کیا ہے میں ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ تم کیا بولو گے؟ میرے غریب نواز نے یہ کہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو فیصلہ کیا ہے میں ان کے فیصلے کے خلاف نہ جاؤں گا۔ تم کیا کہو گے؟ داتا علی حجویری نے لاہور میں آ کر کے یہی دعویٰ کیا تھا کہ امام اعظم نے جو فیصلہ کیا ہے میں ان کے فیصلے کے خلاف نہ جاؤں گا۔ بابا فرید گنج شکر نے جا کر یہی کہا تھا کہ میں وہی فیصلہ کروں گا جو امام اعظم نے کیا ہے، ان کے فیصلے کے خلاف میں نہ جاؤں گا۔ تو میرا مسلک بھی پکار رہا ہے میں ان کے فیصلوں کے خلاف نہ جاؤں گا، میرا مشرب بھی پکار رہا ہے میں ان کے فیصلوں کے خلاف نہ جاؤں گا، اس لیے کہ بنی ہوئی چین ہے اور اس میں صحیح مسلک اور صحیح مشرب دیا جاتا ہے، اور جو اس کو بریک کرتا ہے نا وہ اسی لیے بریک کرتا ہے کہ وہ آپ کو شکار کرنا جانتا ہے۔ یہ سب جنگلی درندے ہیں، وہ جنگل میں جا کر کے لائن اور ٹائگر کے ساتھ میں رہ کر کے وہ شکار کرنے کا طریقہ سیکھا ہے۔ یہ بھینسیں ہوتی ہے نا، حالانکہ بھینسیں خود ٹائگر اور لائن کو مار سکتی ہے، جان سے مار سکتی ہے، اور ان کو بھی پتا ہے کہ اچانک سب رہیں گے اور اٹیک کر دیں گے نا تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے، ہم ان کو نہیں مار سکیں گے۔ تو وہ لوگ ہمیشہ جتنے بھی چیتا ہے، ٹائگر ہے، لائن ہے،
جو بھی درندے جو شکار کرتے ہیں نا، وہ شکار کرنے میں ان کی تھیوری یہی ہوتی ہے کہ وہ آگے پیچھے دوڑاتے ہیں، سب بھاگتے ہیں تو کسی ایک کو نشانہ بناتے ہیں اور چین سے اس کو نکال دیتے ہیں، باقی سب بھاگ گئے اور ایک کے پیچھے پڑ گئے اور اس کو اس کے ساتھ چین کے ساتھ اس کو نہیں جانے دیا، اور جب نہیں گیا تو اکیلا ہو گیا نا، وہ نکل گئے اور یہ اکیلا رہ گیا۔ اب انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا، شکار کھا لی۔ تو یہ سب اسلام کے لائن ہے، اور آپ کا شکار کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاں سے شکار سیکھ کے آئے ہیں کہ رسول اللہ کی امت کا شکار کیسے کیا جائے۔ تو ہمارے ائمہ نے اور ہمارے مسلک کے علماء نے ہم لوگوں کو پہلے سے محفوظ کر دیا ہے کہ ان اختلافات کے زمانے میں تم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو یہ مت بولنا کہ میں مسئلہ قرآن سے سمجھتا ہوں یا میں مسئلہ حدیث سے سمجھتا ہوں، یہ کہنا میں اپنا مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ سے سمجھتا ہوں، شافعی بولے گا میں امام شافعی سے سمجھتا ہوں، مالکی بولے گا امام مالک سے سمجھتا ہوں، اور حنبلی بولے گا امام احمد ابن حنبل سے سمجھتا ہوں، تاکہ چین تیری محفوظ رہے گی۔ تو کوئی بھی حملہ کرنے والا ہے وہ تجھ پر حملہ کرنا بھی چاہے گا پھر بھی نہیں کر سکے گا، اس کو پتا ہے کہ یہاں حملہ کارگر ہونے والا ہی نہیں ہے، چین کو بریک کرو تو حملہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی اختلاف کرنے والے ان کے اختلاف سچے اختلاف نہیں، جھوٹے اختلاف۔ جھوٹے اختلاف کا مطلب بلا وجہ انہوں نے صرف پرابلم پیدا کیا ہے، پبلک کو الجھا کر کے ہٹ جاؤ تاکہ یہ لوگ لڑتے ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہاں تک لڑایا، کہاں تک لڑایا؟ نہ ہمارے بستی کا میدان باقی رکھا، نہ قبرستان کو باقی رکھا، ہر جگہ پر لڑائی ڈال دی، انٹینشنلی لڑائی تھی نا، ورنہ بھائی قبر پہ پھول ڈالنا نہ ڈالنا، چلو رسول اللہ نے برانچ ڈالی تھی تو تم اتنا تو بولو کہ پھول نہیں ڈال سکتے تو برانچ ڈالو، لکڑی جو ہری ٹہنیاں ہیں وہ اس کو رکھو، مگر تم مطلق اس کو بدعت کہہ کے نکالنا کیوں چاہتے ہو؟ حدیث میں موجود ہے، مگر نہیں، وہ اس لیے نکال رہا ہے کہ لڑائی کرنی ہے نا۔ اب تو قبرستان میں گیا، ایک کہتا ہے پھول ڈال سکتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ڈال سکتا ہے، اب گئی لڑائی۔ ایک بیٹا کہے گا پھول ڈالو، دوسرا کہتا ہے مت ڈالو، اب پھول لے کے آئے ہیں اور بیٹے نے منع کر دیا تم کیسے ڈالو گے؟ یار میرا دوست تھا ڈال دے رہے، نہیں 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 یہ بدعت ہے، میرے باپ کی قبر پہ تو پھول آئے گا ہی نہیں۔ اب آپ کو روک دیا، اب ہو گئی لڑائی، یا تو زبردستی آپ کریں گے تو مارا ماری ہو جائے گی۔ تو قبرستان میں بھی لڑائی۔ ایک کہتا ہے اذان دو، اذان دینا اللہ کا ذکر ہے، کوئی ہے ایسی جگہ کہ جہاں اللہ کے ذکر سے روکا جائے؟ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ لوگوں اللہ کا ذکر بکثرت کرو، جہاں جائے ذکر کیا جائے، قبرستان میں کیا جائے، قبر کے پاس میں دی جائے۔ اذان کے بہت فائدے، مگر نہیں اس نے لڑائی پیدا کی، نہیں اذان نہیں دے سکتے، کوئی خرابی اس نے کا کچھ نہیں، بدعت ہے، کوئی گناہ اس میں کا کوئی گناہ نہیں، بدعت ہے۔ بدعت کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک نئی چیز ہے مگر ہے تو اللہ کا ذکر، تو کیا ذکر کرنا منع ہے؟ مگر اس پہ بات نہیں کرتا، نہیں بدعت ہے اس لیے منع، لڑائی کر دی۔ تو مسلمان کے لیے انہوں نے اتنی لڑائیاں پیدا کی، اتنی لڑائیاں پیدا کی کہ جب میں کتابوں کو پڑھتا ہوں اور اس میں اختلاف دیکھتا ہوں تو کوئی ایک مسئلہ عقیدے کا ایسا نہیں ہے جس کو انہوں نے محفوظ چھوڑا ہو۔ ہر عقیدے کے مسئلے میں، حالانکہ میں نے اس کو چین کی کتابوں میں دیکھا، کہیں بھی ہم کو اس میں خلاف نظر نہیں آیا، پہلے سے لے کے آج تک اس چین کو ٹٹولا گیا نا، کہیں بھی خلاف نظر نہیں آیا، مگر انہوں نے اس میں بھی اختلاف پیدا کیا، اس میں بھی اختلاف پیدا کیا، تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اختلاف پیدا کرنے والے سچائی پر نہیں ہے، ان کے پاس میں کوئی صحیح موقف نہیں ہے، مگر ان لوگوں کو بلینزوں پاؤنڈ پہلے ملا تھا اور اس پر ڈیلنگ ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرو، تو پہلے سے لے کے آج تک مسلمانوں میں اس طریقے سے انتشار پیدا کیا گیا۔ اس وجہ سے اہل سنت والجماعت کے علاوہ کوئی حق ہے ہی نہیں۔ یہ تو اوپنلی کہا جا رہا ہے، ایسے تھوڑی نا کہ ہم تو بار بار بولتے کہ جو بول رہے ہیں حق بول رہے ہیں، اگر تم کو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں یہی لوگ اپنے آپ کو حق مانتے ہم کو ناحق مانتے تو پھر میدان میں آؤ نا، اس سے بات کریں گے نا۔ تو پھر نہیں ہمت کرتے نا، کوئی نہیں کرتا، ان کو سب کو پتا ہے کہ بھائی چین کو انہوں نے بریک کیا ہے اور وہ چین کو لے کے چلیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو جب میں نے حضرت عبداللہ بہت دہلوی کی یہ بات پڑھی نا تو مجھے بہت پسند آئی کہ انہوں نے بہت اچھا نسخہ بتایا کہ بھائی فائٹ کرنی ہے نا تو یہی کہوں بھائی تمہاری کتاب رکھو، ہماری کتاب، ہم سننی ہے ہماری یہ کتابیں، اور تم وہابی تمہاری یہ کتابیں، تم جماعتی تمہاری یہ کتابیں،
تم شیعہ تمہاری یہ کتابیں ہیں، چلو رکھو، اب اس کے بعد میں اوپن کرو فلاں بات، اب تم دیکھو تم نے کیا لکھا، تم دیکھو تم نے کیا لکھا، تم دیکھو تم نے کیا لکھا، ہم کہتے ہیں ہم نے کیا لکھا، اب کھولو اوپر والی کتابیں، چلو آگے چلو، غریب نواز نے کیا لکھا، غوث پاک نے کیا لکھا، داتا ہجویری نے کیا لکھا، امام اعظم نے کیا لکھا، امام محمد نے کیا لکھا، امام ابو یوسف نے کیا لکھا، تو پھر فیصلہ ہوگا نا کہ بھائی جس وقت وہ اختلاف نہیں تھا اس وقت سب اگر وہی بات بول رہے جو میں بول رہا ہوں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا نا میں نے چین کو بریک نہیں کیا ہے، تو نے بریک کیا ہے، اس لیے تیری بات اس چین کے اندر مخالف جا رہی، میری نہیں جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے لڑکاروں تو ایک باطل کی بھی ہمت نہیں ہوگی، میدان میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ سب کے سب چین کو بریک کر کے میدان میں آئے ہیں، اس لیے انہوں نے صحابہ سے لے کے آج تک کو نکال دیا اور سیدھے سیدھے تم کو کہتے آ جاؤ، قرآن ہمارے پاس میں ہے، حدیث ہمارے پاس میں ہے، اور یہ ہم لوگوں کو ڈائریکٹ قرآن و حدیث سمجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ ہمارے اماموں نے پہلے سے لے کے آج تک یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس سے ایسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کتنے علماء ایسے ہیں جیسے حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بڑی بڑی والیومز بک، تقریباً 400 کتابوں کے مصنف ہیں، کتنے 400 کتابوں کے مصنف، اور ایسی کتاب نہیں جو بڑے بڑے دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے، کتنی کتابیں تو تحقیق یعنی ڈاکٹری کرنی ہو اس وقت اس ریسرچ میں پڑھائی جاتی ہے، ایسی بڑی بڑی کتابوں کے لکھنے والے، مگر انہوں نے بھی اپنے زمانے میں جب بھی فیصلہ کیا نا تو یہ کہتے تھے کہ بھلے ہمارے پاس اتنا نالج ہے، ہم نے یہ سب کچھ لکھا ہے، مگر پھر بھی مسئلہ ہم نہیں نکال سکتے۔ کہا کیوں نہیں نکال سکتے؟ کہا نہیں، یہ مسئلہ ہمارا چین پہ چلتا ہے اور ہم نے اپنا امام شافعی کو مانا ہے، اس لیے میں کوئی بھی مسئلہ امام شافعی کے خلاف بیان نہیں کر سکتا، ان کے مسئلے کی تشریح کروں گا۔ اتنے بڑوں نے یہ کام کیا، اور آج کا آ کے کہتا ہو امام اعظم کی کیا ضرورت ہے، امام یوسف کی کیا ضرورت ہے، فلاں امام کی کیا ضرورت، فلاں امام کی کیا ضرورت ہے، کیا قرآن کا ترجمہ ہمارے سامنے نہیں ہے، حدیث کا ترجمہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ بھائی سب کچھ ہے، مگر ان سے پوچھو نا جنہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی اہل سنت کے نام پر، جن کو مجدد ہر زمانے میں کہا گیا، امام غزالی جیسا کہ جنہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی قوم و ملت کی اصلاح کے لیے، مگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شافعی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں مسلک کے معاملے میں جو بھی فیصلہ کروں گا تو کیا کروں گا، امام شافعی کو سامنے رکھ کے کروں گا، انہوں نے جو کہا اسی فیصلے پہ چلوں گا، انہوں نے جو کہا بس اسی کو میں آپ کو بتاؤں گا، اپنے سے کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، میں تشریح کروں گا ان کے مسلک کی کہ کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آ جائے، اگر دلیل کی مزید ضرورت ہے تو میں اس کو اور واضح کر دوں گا، مگر میں اس کو عقیدے میں پہلے سے لے کے آج تک کی چین کا امام غزالی نے فالو کیا، اور ایک بھی بات یہ نہیں کہی کہ امام غزالی یہ کہہ رہا ہے، یہ کہتے تھے کہ ہمارے مسلک میں فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اس چین میں یہی عقیدہ ہے، اس وجہ سے میرا عقیدہ یہی ہے کہ بس اسی عقیدے پر رہا جائے، تو کوئی بریک کرنے والا ہے ہی نہیں، سب کو معلوم ہے اپنا دین کتنا قیمتی ہے، تو گھبراؤ نہیں، اگر کوئی چلا بھی جائے نا تو اللہ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کو بے راہ بناتا ہے، وہ حقیقت میں پہلے سے کافر تھا، مگر اللہ نے اس باطل کے ساتھ لگا کر کے اس کے کفر کو ظاہر کر دیا، اس لیے دنیا میں ایسا مت کرو کہ مسلمان کافر بن گیا، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ پہلے سے کافر تھا، مگر اس نے اپنے کفر کو اسلام کے نام سے چھپایا تھا، جب وہ اس حقیقت پر پہنچا تو اللہ نے اس کے بدن پر جو لکھا تھا اس لکھائی کو ہمارے سامنے بھی ظاہر کر دیا کہ اب تک تو تم مسلمان کہتے تھے، اب مت کہنا اسلام سے یہ نکل گیا، تو مسلمان کافر نہیں ہوتا ہے، وہ کافر تھا، اس کے کفر کو ظاہر کر دیا گیا ہے، تو چین بریک کرنے والے یہی لوگ ہیں، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی کتاب کو ساتھ میں رکھے، مگر یہ فیصلہ مت کرنا کہ اس کتاب سے مسئلہ میں خود نکال لے جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت جیسے بھی 1000 کتاب لکھ کر کے یہ فیصلہ نہیں کیے تھے کہ اس کی تفسیر میں یہ کرتا ہوں، ہاں نکات بیانی کے طور پہ بیان کر دے، مگر جب مسلک و مشرب کی بات آتی ہے نا تو ہمیشہ یہی بولتے ہیں کہ فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، اور میں یہ کہتا ہوں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کی کسی بھی کتاب میں آپ مسلک میں کوئی اختلاف نہیں پائیں گے، آپ اعلیٰ حضرت کی کتاب کو رکھو عقیدے کے سلسلے میں یا مسائل کے سلسلے میں، مسائل میں رکھیں گے تو 100% جو مفتاب قول ہوتا ہے
امام اعظم کا اسی کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے سارے فتاوے میچ ہوں گے، ایک فتوا بھی ان کا اپنا نہیں، ہر جگہ پر یہی کہیں گے بھائی اس پر امام محمد کا فیصلہ لیا گیا تو میں نے یہ فیصلہ کیا، اس پر امام ابو یوسف کے فیصلے کو علماء نے ترجیح دی تو میں نے اس پر فیصلہ کیا، اس پر امام اعظم ہی کے مسئلے پر عمل رہا تو میں نے اسی پر فیصلہ کیا۔ مگر اتنا بڑا امام جو 1000 کتاب لکھ رہا ہے مگر اپنی زبان سے یہ نہیں بولا کہ میں اس چین کو بریک کرتا ہوں، جب بھی مسئلہ پیش کرنے کی بات آئی تو کیا کہا؟ امام اعظم نے یہ کہا اور میں یہ کہتا ہوں، امام ابو یوسف نے یہ کہا اور میں کہتا ہوں، امام ابو محمد نے یہ کہا اور میں کہتا ہوں۔ اسلام کو بچانے کے لیے چین کا تحفظ ضروری بلکہ فرض ہے، اس لیے ہمارے علماء نے پھر بعد میں ہے نا، حالانکہ یہ تو تقریباً 300 کے بعد تقلید کا سلسلہ تو مستقل طور پہ چلا ہے، مگر اس کے بعد سے علماء بڑے بڑے آئے، مگر ابن تیمیہ ہے تو اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے اس کو خارج مانا ہے، وہ اہل عقائد اہل سنت سے خارج ہے اور وہاں بھی لوگ اس کا فالو کرتے ہیں، تو اس نے ائمہ کا مسلک توڑا تھا، مطلب مخالف گیا اور اس نے خود فیصلے کیے، سارے لوگوں نے اس کے اوپر گمراہی کا فتویٰ لگایا، اس نے کئی مسئلوں میں اختلاف کیا، ایون کہ اس نے اللہ کو انسان جیسا مانا اور کہا اللہ کا بدن ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اوپر جاتا نیچے رہتا ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تخت پورا بھرا ہوا ہے، عرش الہی اس سے تھوڑا بھی بڑا نہیں تھوڑا بھی چھوٹا نہیں، بالکل عرش کے برابر، یہ سارے عقیدے اس نے لکھے۔ بریک کرو نا چین تو پرابلم آئیں گے، کیونکہ شیطان کو حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے نا، کوئی تمہارے ساتھ نہیں رہا تو آپ کے دماغ میں جو ڈالے گا اس کو آپ قبول کریں گے اور آپ کہو کہ نہیں نہیں نہیں، یہ میرا دماغ، مجھے کیا معلوم یہ حقیقت تک پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ سکتا۔ اتنے بڑے بڑے علماء کرام کہ امام اعظم کو کروڑوں علماء نے اپنا امام تسلیم کیا، تو میری بات غلط ہو سکتی کہ مجھے کوئی نہیں مانتا ہے، اور جس کو کروڑوں علماء نے اپنا امام تسلیم کیا اس کی بات غلط کیسے ہوگی؟ اگر ہوتی تو کیا کروڑوں علماء کو پتہ نہیں چلتا کہ غلطی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میری بات سے امام اعظم کی بات کا بڑا وزن ہے، کہ میری بات کے ساتھ میرے سوا کوئی نہیں ہے، اور امام اعظم کی بات کے ساتھ میں کروڑوں علماء کا سپورٹ موجود ہے۔ جب میں اس پہ جاؤں گا نا تو شیطان بھی آئے گا کچھ بھی بہروپیہ بن کے، مجھے بہکا نہیں سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، جب بھی کوئی غلط بولے، چاہے مولوی بولے، چاہے پیر بولے، چاہے کوئی کتنا بڑا بولے، تو پبلک کا بھی حق ہوتا ہے کہ جو بیسک بلیف آف دی اہل سنت ہے سب کو معلوم ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی بھی خلاف بولے گا تو ہمت کر کے روکنے کی یعنی جرأت کیجئے اور روکیے، اور کسی کو بھی غلط پر چلنے مت دیجئے۔ دین کا تحفظ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور دین کے تحفظ و بقا کے لیے ہر مسلمان کو کام کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے اس وقت کہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہوں، مگر میرے دین کے خلاف جائے گا تو ہم کسی کو بڑا نہ سمجھیں گے، ہر بڑے کی بھی زبان روک لینے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ میرے دین سے بڑا اور کوئی بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔